اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثانی فی الاسم المبنی وہو اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ مثل الف با تا ثا ومثل واحد و اثنان و ثلاثۃ۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کا سبق ہے نا آج کا۔ اگلا سبق یاد کر چکے تو اس کو بھی بغور سماعت کیجئے۔ باب ثانی اسم مبنی کے بیان میں ہے۔ آپ نے شروع کتاب میں پڑھا کہ اس کتاب کی ترتیب ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمہ پر ہے۔ پہلی قسم کے ماتحت 2 باب تھا، ایک معرب جو گزر چکا اور دوسرا باب اسم مبنی کے بیان میں ہے۔ تو دوسرا باب اسم مبنی کے بارے میں ہے۔ آپ نے معرب کی تعریف، اس کے اقسام اور اس کے احکام سبھی یاد کیے ماشاءاللہ۔ اب مبنی کی تعریف اور اس کے احکام بھی یاد کر لیجئے۔ وہو اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ۔ اسم مبنی وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ معرب کی تعریف پڑھی تھی آپ نے، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ مبنی کی تعریف وہ اس وقع غیر مرکبی، جو مرکب واقع نہ ہو، مع غیرہ اپنے غیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ مثال کے طور پر الف با تا سا حروف تہجی، یہ دیکھیے اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، تنہا تنہا ہے۔ یا الف با تا سے مراد الف ہے، الف جس طرح لکھتے ہیں حمزہ زبرہ لام فاضل الف، الف یہ مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب مبنیات میں سے ہیں کیونکہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ اور جیسے واحد ہے، اثنان ہے، ثلاثتان ہے، واحد تنہا بولیں آپ، اثنان ثلاثتان، تو یہ سب بھی مبنیات میں سے ہے۔ وَكَلَفْظَةِ زید وحدہ، اور جیسے لفظ زید تنہا۔ آپ نے معربات کے بیان میں بھی پڑھا ہے کہ زید اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو تو معرب ہے، اور تنہا زید تو زید صرف فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ، کیونکہ زید مبنی بالفعل ہے سکون پر۔ یعنی تنہا زید بولیں گے آپ، صرف زید بولیں گے تو یہ مبنی ہے بالفعل۔ بالفعل کا مطلب بولیے تو، بالفعل کا معنی ہوتا ہے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں، تینوں زمانے میں سے۔ اب یہاں ترجمہ آپ بالفعل کا لگائیں گے، فی الحال یعنی موجودہ حالت میں، موجودہ زمانے میں زید مبنی بر سکون ہے نا؟ یعنی صرف زید بولیں گے تو اس وقت زید کیا ہے؟ مبنی بالفعل ہے سکون پر، یعنی زیدن 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 نہیں بولیں گے، زید۔ ومعرب بالقوہ، اور معرب بالقوہ ہے۔ معرب بالقوہ کا مطلب اس کے اندر معرب بننے کی طاقت، قوت، صلاحیت ہے۔ جی ابھی آپ بول دیں گے جاء زیدن، ہو جائے گا معرب،
تو یہ مبنی بالفعل یعنی فی الحال مبنی ہے سکون پر، اور معرب بالقوہ ہے یعنی معرب بننے کی صلاحیت قوت ہے۔ او شابہ مبنی الاصل یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ کس کی تعریف ہے؟ اسم مبنی کی۔ اسم مبنی جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ، معرب کا برعکس، معرب میں تھا کہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو نہ ہو، اور یہاں پہ اس کا برعکس، اس کا الٹا، ٹھیک ہے۔ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ بِأَن يَكُونَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ مُحْتَاجًا إِلَى قَرِينَةٍ، بہی طور کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینہ کا محتاج ہو۔ اپنا معنی بتانے میں یہی حرف جو مبنی الاصل ہے، یہی معنی اس کا ہے نا کہ حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے، ضمیمہ کا محتاج ہے، مین ہے، الہ ہے، جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، اپنا معنی نہیں بتا پائے گا۔ وہی مبنی الاصل ہے، تو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا معنی بتانے میں وہ کسی قرینہ کا محتاج ہو، یعنی ضمیمہ کا محتاج ہو دوسرے کا۔ تو یہ حرف کے مشابہ ہو گیا، اور حرف ہے مبنی الاصل، لہذا مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کل اشارتی، جیسا کہ اسماء اشارہ، اسماء اشارہ اسم ہے، مبنی ہے۔ یہ مبنی کیسے ہے؟ مبنی الاصل نہیں ہے بلکہ مبنی الاصل کے ساتھ اس کو مشابہت ہے، کیونکہ اشارہ، اسماء اشارہ، ہاذا ہے، ذالکا ہے، ہاؤلا ہے، یہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ جب تک مشار الیہ نہیں ہو جائے گا تب تک اسماء اشارہ اپنے معنی نہیں بتا پائیں گے۔ سمجھ شریف بتائی؟ کل اشارہ جیسے ہؤلاء ونحوہا، جیسے ہؤلاء اور اسی کی، ہؤلاء اور اسی کی طرح، نحوہا میں حاشیہ نمبر 6 لگایا، اے نحو کلمۃ ہؤلاء مثل ذاک من اسماء الاشارہ، دیکھ رہے ہیں؟ اور نحوی الاشارہ کا صلت، ہؤلاء کی طرح جیسے اسماء ذاکا ہے، ذالکا ہے، تلکا وغیرہ ہے، اور اگر آپ کہیں گے کہ اسماء اشارہ کی طرح تو جیسے صلہ، یہ الذی ہے، اللذان ہے، اسماء موصولات، یہ بھی دوسرے کا محتاج۔ تو اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولات ہیں، یہ مبنی الاصل نہیں ہے، مبنی الاصل کے ساتھ اس کو مشابہت ہے کہ جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج، اسی طرح یہ بھی اپنا معنی بتانے میں، ٹھیک ہے۔ او یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف، یا یہ کہ 3 حرف سے کم ہو، 3 حرف سے، اعلیٰ تو مجرور کرتا ہے نا، اعلیٰ حرف جار ہے نا، تو اقل کیوں پڑھے آپ؟ فعل ہے، فعل، اقل کیا ہے؟ اور اعلیٰ حرف جار اسم کو مجرور کرتا ہے، جر کرتا ہے، فعل کو اگر یہ فعل پر داخل بھی ہو گیا تو عمل نہیں کرے گا، اس کا اثر ظاہر۔ تو ترجمہ کیا پڑھے آپ؟ یا 3 حرف سے کم ہو، جی تو بھی کیا ہوگا؟ وہ مبنی ہوگا۔ او تضمن معنی الحرف، یا حرف کے معنی کو شامل ہو، یا حرف کے معنی کو، جیسے ذا اور من اور 11 سے 19 تک، یہ کیا معنی سمجھے آپ؟ آپ نے پڑھا کہ 3 حرف سے کم ہو، اس کی مثال ذا ہے، من ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذا میں کتنے حروف ہیں؟ 3 سے کم ہے نا؟ من میں کتنے حروف ہیں؟ 2، تو 3 سے کم ہے نا؟ یہ بھی مبنی ہے۔ یا
حرف کے معنی کو شامل ہو، اس کی مثال احد عشرہ سے تسع عشرہ تک، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ہے نا بھائی صاحب؟ تو یہ سب حروف کو شامل ہے، اس میں ہے احد و عشرہ، جی اثنان و عشرہ، تو احد و عشرہ کا واو حرف ہے، حرف کو شامل ہے، حذف ہو گیا۔ اثنان عشرہ، اثنان و عشرہ، نون اور واو کو شامل تھا، دونوں محذوف ہو گیا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ تو احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک یہ جو عدد ہیں یہ سب حرف کو شامل ہے، لہذا یہ بھی مبنیات میں سے ہیں۔ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يُصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، اور یہ قسم کبھی معرب نہیں ہوتی، یہ قسم کبھی، یہ جو حرف کے معنی کو شامل ہے وہ کبھی معرب نہیں ہوتی۔ وہ حکم ہو، حاشیہ نمبر 9 اور 10 میں کیا لکھا ہے؟ تو بدا کی وجوہ مشابہت بنابر استقراء ہفت اس تضمنا اسم معنی مبنی اصل را احتیاج بسوء قرینہ، وہی مطلب ہے اس کا، یعنی یہ جو حرف کے معنی کو شامل ہے، مبنی اصل کے مشابہ ہے، یہ کبھی معرب نہیں ہوتا، اور جو معرب بالقوہ ہے وہ کبھی معرب بھی ہوتا ہے اور کبھی مبنی بھی ہوتا ہے۔ اصل کا معنی ہوتا ہے نہ معرب بالقوہ ہوگا نہ معرب بالفعل، بلکہ ہمیشہ مبنی۔ مبنی کا حکم کیا ہے؟ وہ حکم اللہ یختلف آخر باختلاف العوامل، مبنی کا حکم یہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو۔ آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے زمین ٹلس زما ٹلس، مگر مبنی نمی ٹلس، زمین ہل سکتی ہے آسمان ہو، لیکن مبنی، یہ اس بندی کو دیکھیے، پوری دنیا ہل گئی مگر اس کو کوئی فکر نہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں، تو مبنی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں جی، پوری آموختہ یاد کر لی سب نے، مگر یہ اللہ کی نیک بندی ہے جو کچھ یاد کرنا نہیں چاہتی ہے، گویا یہ مبنی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ وَحَرَكَاتُهُ تُسَمَّى ضَمًّا وَفَتْحًا وَكَسْرًا وَسُكُونًا وَوَقْفًا، اور اس کی حرکات کا نام ضمہ، فتح، کسرہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی حرکات کا نام جی اور سکون کا نام رکھا جاتا ہے وقف۔ مبنیات میں جو ضمہ ہے، فتح ہے، کسرہ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمہ، فتح، کسرہ، اور اس کے سکون کو کہا جاتا ہے وقف، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ رفع نصب جر نہیں بولیے گا، مبنیات کی حرکات کو رفع نصب جر نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ ضمہ، فتح، کسرہ بولا جاتا ہے، اور اس کے سکون کو وقف بولا جاتا ہے۔ وقف کا معنی ہی سکون ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، اور مبنیات 8 قسموں پر ہے۔ 8 بولتے ہو نا، 8 قسموں پر ہے۔ المضمرات واسماء الاشارات والموصولات واسماء الافعال والاصوات والمرکبات والکنایات وبعض الظروف، اس کو آپ تو علم النحو وغیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ مبنیات کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 8 قسمیں ہوئی۔ وہ بعض الظروف ہے، دیکھیے کیا کہا؟ مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اصوات، مرکبات، یہ سب کیا ہے؟ مبنیات میں سے ہیں۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بعض الظروف، اور بعض ظروف یعنی تمام ظروف، تمام اسماء ظروف مبنی نہیں ہے، بلکہ اکثر معرب ہے، بعض مبنی ہے۔ حاشیہ نمبر 8، حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ کریں گے، تکلیف نہ ہو تو دیکھیے کیا لکھا ہے؟
وبعد الظروف زیرا کہ کل ظروف مبنی النیس، کیونکہ تمام ظروف مبنی نہیں ہے. حالانکہ بعض اسماء موصولات اور بعض کنایات کیا ہیں؟ معرب ہیں. محترم سنیے گا، بعض اسماء موصولات کیا ہیں؟ معرب ہیں. بعض اسماء کنایات معرب ہیں، جیسے ایون، ایتن، فلان، فلانۃ معرب ہے. تو مصنف علماء کو کہنا چاہیے نا کہ بعض موصولات اور بعض کنایات. اعتراض نہیں سمجھ میں آیا؟ جس طرح بعض اسماء ظروف مبنی ہے اور اکثر معرب ہیں، اسی طرح بعض موصولات بعض کنایات معرب ہیں. لہذا مصنف علماء کو کہنا چاہیے کہ بعض موصولات بعض کنایات مبنی ہے، لیکن ایسا نہیں کہا. کیوں؟ چونکہ موصولات اور کنایات کے کچھ معرب ہے، اکثر مبنی ہے نا. اور اسماء ظروف میں اکثر ہی معرب ہے، کچھ. اسی لیے للاکثر حکم الکل کے تحت، للاکثر حاشیے میں للاکثر حکم الکل کے تحت اکثر کے لیے کل کا حکم دے دیا گیا. یعنی اکثر اسماء ظروف معرب ہیں، کچھ مبنی ہے، اسی لیے بعض الظروف کہا. اور اسباب کیا ہے؟ موصولات اور کنایات اگرچہ یہ بھی معرب ہوتے ہیں مگر کچھ معرب ہوتے ہیں، اکثر. اسی لیے وہاں بعض. ماشاءاللہ. چلیے اتنا سمجھ میں آ گیا. تو یہ چونکہ آپ کو پچھلا کی تیاری بھی کرنی ہے تو یہیں تک رہنے دیجیے اور پچھلا یاد کیجیے. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا.